اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم بعد سمد الصلاة قرآن بمفعال درود السلام علی محمد وآل محمد علیہ السلام۔ ہم نجاسات پڑھ رہے تھے اور آج مردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مردار میں بھی سب سے پہلے جس کا مردار نجس ہے وہ انسان ہے، انسان کا مردار نجس ہے۔ اور جانوروں میں یہ انسان کا مردار نجس ہے جن کے وہ مر جاتا ہے انسان، اس میں تھوڑا یہ ہے کہ جب اس کا جو غسل مثل میت کے بارے میں ہے اس میں سائنس فرماتے ہیں کہ جب تک بدن ٹھنڈا نہ ہو جائے، گرم بدن کو اگر ہاتھ لگائے تو غسل مثل میت واجب نہیں ہوتا، لیکن انسان جب مرتا ہے تو اس کا مردار جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مثلا ہاتھ گیلا ہے یا کپڑا گیلا ہے لگ جاتا ہے انسان کے جسم کو مرے ہوئے کو، اس کو بھی غسل نہیں دیے گئے تو وہ کپڑا بھی نجس ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کا مردار نجس ہے جب تک اسے وہ 3 غسل نہ دے دیے جائیں، انسان کا مردار نجس ہے۔ جانوروں میں وہی پھر تقسیم کریں گے حلال گوشت جانور اور حرام گوشت جانور۔ تو حلال گوشت جانور آپ کے ذہن میں کہ یہ کیسے مردار میں آ گیا؟ حلال گوشت جانور تو ہم جو ذبح کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ حلال ہے، ان کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے بکری، بھیڑ، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، جو شریعت میں طریقہ بتا ہے اسے ذبح نہ کیا جائے، یا وہ خود بخود مر جائیں، خود بخود مر گئے، بیمار ہو کے مر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، تو پھر یہی حلال گوشت جانور جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال تھا اب یہ مردار بن گیا ہے، نجس ہے اور گوشت کھانا حرام ہے۔ یعنی وہ حلال گوشت جانور کی جنہیں شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے یا خود بخود مر جائیں تو پھر ان کا گوشت ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے اور ان کا مردار بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ہاتھ گیلا ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ نجس ہو جائے گا، کپڑا گیلا لگ گیا تو نجس ہو جائے گا، وہی حلال گوشت جانور کہ جس کا گوشت کھانا حلال تھا۔ تو اس میں یہ شرط ہے کہ اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا یا خود بخود مر گئے۔ حرام گوشت جانور میں پھر وہی تقسیم آتی ہے کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، کہ جن کو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا کہ جب خون جہندہ وہ ہے کہ جن کو ذبح کیا جائے یا کاٹا جائے تو ان کا خون اچھل کے نکلے، اسے کہتے ہیں خون جہندہ۔ تو وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا مردار نجس ہے، وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا مردار نجس ہے۔ صحیح، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا مردار نجس ہوتا ہے۔ لیکن یہی حرام گوشت جانور اگر خون جہندہ نہیں رکھتے، حرام گوشت جانور ہے اور خون جہندہ نہیں رکھتے تو ان کا مردار پاک ہے۔ مثلا جیسے کہ چھپکلی حرام گوشت جانور ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتی، تو اگر وہ مر جائے تو اس کو مردار نجس نہیں ہے۔ اگرچہ ہم لوگ میں مشہور ہے کہ چھپکلی جو ہے وہ اسے نجس سمجھتے ہیں اور اس سے کراہت، وہ تو بہرحال اگر کراہت ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کا مردار نجس نہیں ہے چھپکلی، کیونکہ وہ خون جہندہ رکھتی ہے۔ اگرچہ وہ حرام گوشت جانور ہے لیکن وہ خون جہندہ نہیں رکھتی، تو ہر وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ نہ رکھتے ہوں ان کا مردار پاک ہے، ان کا مردار پاک ہے۔ لیکن حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا مردار کیا ہے؟ نجس ہے۔ اور آپ یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ حلال گوشت جانور میں بھی اس کا مردار، یعنی اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا یا خود بخود مر گئے تو وہ جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ خون جہندہ رکھتے نہ ہوں، تو پھر میں بھی آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ وہ جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں وہ اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیے جائیں یا خود بخود مر جائیں، اب مثال آپ کو دیتے ہیں، جیسے مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی، حلال گوشت جانور ہے لیکن مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی، اس کا شرعی طریقے سے ذبح کرنا کیا ہے کہ مچھلی کو پانی سے زندہ نکالا جائے، یہ اس کا شرعی طریقہ ہے کہ اس کو پانی سے زندہ نکالا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ حلال ہوتی ہے اس کا کھانا۔ اگر وہ پانی کے اندر مر گئی ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ اس کا شرعاً اس کا کھانا حرام ہے اور وہ ایک مردار ہو گئی ہے، اب اس کا گوشت کھانا حلال نہیں، لیکن پھر بھی مچھلی کا وہ مردار نجس نہیں ہے۔ کیوں نجس نہیں ہے؟ اگرچہ وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوئی، یعنی کہ خود بخود پانی میں مر گئی ہے، خود بخود مر گئی ہے، لیکن اس لیے اس کا مردار نجس نہیں کیونکہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتی۔ تو حلال گوشت جانور میں بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، مر جائے، وہ جانور مردار ہے اور اس کا نجس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں، جیسے کہ گائے خود بخود مر گئی، صحیح، بھیڑ بکری خود بخود مر گئی تو یا انہیں شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ ان کا مردار نجس ہے کیونکہ وہ خون جہندہ رکھتے ہیں۔ تو حلال گوشت جانور میں بھی شرط ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں، اور حرام گوشت جانور میں بھی شرط ہے
کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا مردار نجس ہے، اگر وہ خون جہندہ نہیں رکھتے تو ان کا مردار پاک ہے۔ یہ نجاسات میں مردار تھا۔ آگے ہے جی خون۔ خون میں بھی سب سے پہلے تو انسان ہی آئے گا، بس مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان تو موجود ہے نجاسات میں سب سے اوپر اشرف المخلوقات، خدا نے اس کو مرتبہ بھی بہت دیا ہے، عزت و عظمت بھی بہت دی ہے انسان کو، لیکن انسان کا خون کیا ہے؟ نجس ہے، خون نجس ہے۔ اوپر سے مردار مٹا کے خون۔ اب خون کیا کام؟ سب سے پہلے تو انسان ہے کہ جس کا خون نجس ہے، کٹ لگ جاتا ہے، خون جو ہے وہ جہاں جہاں گرے گا خون نجس ہے، اس کے اندر سے جو خون نکلتا ہے انسان کا خون نجس ہے، جہاں بھی لگے گا اس جگہ کو بھی نجس کر دے گا۔ بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے، ان کا سبزی کاٹتے ہوئے انگلی کٹ جاتی ہے، اسی طرح سبزی کو اٹھایا ڈالا نہیں دیکھتی بعض خواتین، ان کا یہ ہاتھ نجس ہو جائے کہ اس کو پہلے پاک کر لیں، اس میں سے کٹ لگا تھا خون، وہ کیا کرتے ہیں زیادہ ٹشو یا کپڑے سے ہاتھ کو خون کو ہٹایا اور دوبارہ کام شروع کرتے۔ نہیں، یہ نجس ہو گیا آپ کا ہاتھ، آپ کو پاک کرنا ہے جا کے۔ بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں۔ انسان کا خون نجس ہے، اگر کٹ لگ جاتا ہے ہاتھ پہ خون نکلتا ہے تو وہ خون کو خشک کر دینے سے، ٹشو سے ہٹا دینے سے، کپڑے سے ہٹا دینے سے ہاتھ پاک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو پانی کے نیچے دھوئیں گے نہیں۔ پانی کے نیچے دھونا جو ہے وہ ضروری ہے ہاتھ کا، پھر ہاتھ جا کے جو ہے وہ پاک ہوگا۔ جانور میں پھر ہم تقسیم کریں گے حلال گوشت جانور اور حرام گوشت جانور سے۔ حلال گوشت جانور کا پھر آپ سوچیں گے حلال گوشت جانور کیا ہے؟ حلال گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں ایک شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب حلال گوشت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو انہیں اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ان کا سارا خون نکل جائے۔ جو ان کا خون نکلتا ہے ذبح کر کے، جو خون نکلتا ہے وہ نجس ہے، لیکن جو اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے۔ جب بوٹیاں لاتے ہیں وہ تو جلدی خون ختم نہیں ہوتا نا، جب بوٹیاں لاتے ہیں ان میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے مثلاً، وہ سارا جو ہے تو ایک مرتبہ ہم گوشت کو دھو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو خون ہوتا ہے وہ اس کا پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو خون نکلتا ہی رہے گا اس کے اندر سے۔ تو حلال گوشت جانور کو جب شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے ذبح کرنے کے بعد رکھا جاتا ہے کہ اس میں سے جو ہے خود بخود خون نکل جائے۔ اب جو خون اس کا نکل گیا ہے معمول کے مطابق خون بہ گیا ہے، جو گوشت کے اندر رہ گیا ہے وہ پاک ہے۔ تو حلال گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں، اس میں پھر شرط یہ ہے کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، جو خون جہندہ رکھتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد جب ان کا خون معمول کے مطابق بہ جائے، ذبح کرنے کے بعد جب ان کا خون معمول کے مطابق بہ جائے تو بدن میں باقی رہنے والا خون پاک ہے۔ باقی رہنے والا خون پاک ہے، یعنی ایک دفعہ ذبح کر کے اس کو اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کا خون اچھی طرح نکل جائے، تو جو ذبح کر کے جو نکل رہا ہے وہ نجس ہے، خون جو اس کا بہ رہا ہے وہ نجس ہے، لیکن جو باقی رہ گیا ہے وہ پاک ہے۔ تو ہم مطہرات انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا، خود مطہرات میں خدا نے ایک یہ مطہرات رکھا ہے کہ ذبیحہ کے بدن سے خون نکل جانا، کہ جب اس کے بدن سے خون نکلتا ہے تو اس کا بدن طاہر ہو جاتا ہے، یعنی جو باقی خون رہ گیا وہ پاک ہے۔ یہ خدا نے مطہرات میں ایک شک رکھی ہے ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا، کہ جب میں مطہرات انشاءاللہ بیان کروں گی تو ہم اس کو دوبارہ اس مسئلے کو بیان کریں گے کہ خدا نے مطہرات میں رکھا ہے کہ جب ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے تو یہ بدن اس کا طاہر ہے، جو خون اس کے اندر رہ گیا وہ طاہر ہے، اور وہ حلال گوشت اور ہم کھاتے ہیں۔ اگر وہ نجس ہو تو پھر کس طریقے سے وہ ہم کھائیں گے اور کیا ہوگا؟ صحیح۔ تو حرام گوشت جانور جو ہے اس میں پھر وہی تقسیم آ جاتی ہے حرام گوشت جانور میں کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، جو خون جہندہ رکھتے ہوں اور جو خون جہندہ نہ رکھتے ہوں، جو خون جہندہ رکھتے ہوں جو خون جہندہ نہ رکھتے ہوں۔ تو جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا خون نجس ہے،
इनका खून नजीस है। जो खून जहिंदा रखते हैं हराम गोश्त जानवर है, और जो खून जहिंदा नहीं रखते उनका खून पाक है। बिल्कुल जैसे कि मच्छर को मार दिया जाए तो मच्छर हराम गोश्त जानवर है, और खून जहिंदा नहीं रखता। वो ऐसा जानवर है कि जो खून जहिंदा नहीं रखता उसको ऐसे मार दे, उसका जो खून मक्खी है या इस तरह के जो जानवर है हराम गोश्त जानवर हैं जो कि खून जहिंदा नहीं रखते, तो उनका खून नजिस नहीं होता, उनका खून पाक होता है ऐसे। तो ये था खून के बारे में, मुर्दार और खून। और बस थोड़ा सा मनी के बारे में, फिर इंशाल्लाह नजासात को ख़त्म करके हम मुतहरात के बारे में बात करेंगे। मनी के बारे में पहली बात तो कोई इंसान आ जाता है जिसकी मनी नजिस है। मनी में भी सबसे पहला जो है वो क्या है, इंसान है कि जिसकी मनी नजिस है। अब इस मनी में थोड़ी सी वजाहत है, मैं अपनी खारान के लिए थोड़ी वजाहत करूंगी कि मर्द की मनी मुशख्खस है, मर्द की मनी मुशख्खस है, नजिस है, कपड़ों पे लग जाए, कपड़े नजिस है, बदन पे अगर लगे या और गुस्ल भी वाजिब होता है। औरत की मनी में थोड़ा सा मुशख्खस करना मुश्किल होता है क्योंकि औरत को बहुत सी उसके अंदर से रतूबतें निकलते हैं। इंशाल्लाह हम आगे जो है वो जनाबत और हैज और निफास के मसाइल तफसील से बयान करेंगे। तो मनी में थोड़ा सा औरत कंफ्यूज हो जाती है, उसे नहीं पता चलता वाजुकात कि मेरे अंदर से जो रतूबत निकली है, जो पानी निकला है, आया वो मनी है या मनी नहीं है, आया मेरा कपड़े नजिस हो गए, बदन नजिस हो गया, आया मुझ पे गुस्ल वाजिब हो गया या नहीं हुआ। तो औरत की मनी के लिए सैयद सिस्तानी साहब दो शर्तें लगाते हैं कि उसकी इतना उसकी शहवत अरूज पे पहुंच जाए, बहुत ज्यादा जो है वो हिजान पैदा हो जाए, उसके बाद अगर डिस्चार्ज होता है, उसके बाद अगर उसके अंदर से कुछ निकलता है तो वो मनी है। कि जब उसकी शहवत बहुत ज्यादा अरूज पर हो, बहुत हिजान पर आकर फिर जो है अगर नजूल हो, कुछ निकले उसके अंदर से वो डिस्चार्ज हो तो वो मादा मनी है। अगर कपड़ों को लगा कपड़े नजिस है, बदन को लगा बदन नजिस है, गुस्ल भी वाजिब हो गया है। लेकिन अगर वो देखती है कि नहीं मुझ पर हल्की फुल्की सी शहवत है और जो है वो पानी या निकला है या नहीं निकला, तो वो मुजनिब नहीं है, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। और अगर हल्की फुल्की शहवत से पानी भी निकल आता है तो वो रतूबत नजिस नहीं, वो मनी नहीं कहलाती। तो मर्द की मनी मुशख्खस है, और आगे जनाबत में हम मनी में दोबारा इसको बयान भी करेंगे, मर्द के और औरत के लिए मनी को जनाबत के अहकाम में। तो औरत के लिए थोड़ा सा तशखीस देना मुश्किल होता है। और जानवरों में जो है वो जो नर जानवर है, अब चाहे वो हलाल गोश्त है चाहे वो हराम गोश्त है, सिर्फ शर्त है कि जो खून जहिंदा रखते हैं, यानी जो जानवर खून जहिंदा रखते हैं उस नर जानवर की मनी नजिस है। यानी वो नर जानवर जो खून जहिंदा रखते हैं उनकी मनी नजिस है। जो नर जानवर खून जहिंदा रखते हैं उनकी मनी नजिस है और इंसान की मनी नजिस है। आज के लिए इंशाल्लाह दर्स काफी है, फिर उससे आगे हम काफिर और शराब के बारे में और फिर मुताहरात के बारे में बयान करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।